میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے، پھر اس بھوک کی او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے کہ مجھے یہ نہیں نا بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا۔ مجھے کیا لینے دیں آپ یہ بات، کیا لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے گا؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن ونڈن والے اور لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ پیر صاحب ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں، تو بھوکے رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے ہیں۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی۔ پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا، تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں۔ لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ جب اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا، پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا فاقہ کرتے تھے کہ پیٹ مبارک پیچھے کمر سے جا لگتا تو میں نا ہمدردی کے ساتھ پیار سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، او غریبو نہ رویا کرو نا یار، اگر کبھی فاقہ کاٹنا پڑ جائے بڑے خوش بخت ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو حسنین کی اماں کرتی تھی، تم وہ کام کرتے ہو جو رب کے لاڈلے محبوب کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو۔ حضور امیروں کو بھی بڑا کرم فرماتے تھے، مالداروں پہ بھی شفقت کرتے تھے، پر کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو امیر نواز رسول؟ جب بھی سنو گے یہی جملہ ملے گا، غریب نواز رسول۔
غریب